العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال فرمایا صاحب قدوری رحمہ اللہ نے، والغصب فیما ينقل ويحول، غصب ان چیزوں میں ہوتا ہے جس میں نقل اور تحویل کی صلاحیت پائی جاتی ہے. غصب ان چیزوں میں ہوتا ہے جن چیزوں کو نقل ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا جا سکتا ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہو. لأن الغصب بحقیقته يتحقق فيه دون غیره، اس لیے کہ غصب اپنی حقیقت کے اعتبار سے منقول ہی میں متحقق ہوتا ہے، نہ کہ غیر منقول میں. جی تو صورت مسئلہ آپ کے سامنے آ چکی. غصب ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا جا سکتا ہو، جن میں انتقال کی صلاحیت پائی جاتی ہو. کیوں؟ لأن ازالۃ الید بالنقل، غصب کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے مالک کا قبضہ زائل کرنا، اور پھر دوسری چیز ہوتی ہے غاصب کا اپنا قبضہ اس پر جما لینا، اس چیز پر قبضہ کر لینا. تو سب سے اہم جو اور پہلی چیز ہے وہ ہے مالک کے قبضے کو زائل کرنا. اب جن چیزوں میں انتقال نہیں ہو سکتا، جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی، ظاہر سی بات ہے اس پر مالک کا قبضہ برقرار ہے، مالک کے قبضے کو زائل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو مالک کے قبضے کو زائل کرنا صرف نقل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر منقول اشیاء کے اندر غصب نہیں کیا جا سکتا. آگے دیکھتے ہیں وَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا فَغَلَكَ فِي يَدِي، اگر کسی نے وَإِذَا اور جب کسی نے عقار یعنی زمین و جائیداد غصب کیا اور اس کے ہاتھ میں وہ عقار ہلاک ہو گئی. آگے ہے لم یضمنہ، تو اس کا ضامن نہیں ہوگا. یہاں پہ یعنی چونکہ ما قبل میں جو اصل بیان کیا اسی پر یہ مسئلہ متفرع کر رہے ہیں، اس لیے محشی نے لکھا ہے کہ فا تفریعیہ لانا چاہیے تھا. فَإِذَا غَصَبَ، بہرکیف جب عقار سے مراد یہاں زمین جائیداد یعنی وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن کے اندر انتقال کی صلاحیت نہیں ہوتی، جن کو تحویل نہیں کیا جا سکتا، جیسے پیڑ پودے ہیں، گھر وغیرہ ہیں. اگر ان چیزوں کو غصب کیا اور پھر وہ چیز غاصب کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو اس کا ضامن نہیں ہوگا، اس کا تاوان اس کے اوپر نہیں ہوگا. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب عقار کے اندر غصب ہو ہی نہیں سکتا، پھر یہ مسئلہ کیوں ذکر کیا، پھر یہ کیوں فرمایا
وَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا، تو کہا جائے گا یہاں پہ غصب کا استعمال شرعی نہیں ہے بلکہ مجازاً غصب کا استعمال کیا ہے، یا یہاں پہ لغوی غصب مراد ہے۔ بہرکیف اگر کسی نے عقار پر قبضہ کر لیا، قبضہ تو ہوا نہیں، یعنی غصب کر لیا اور اس کے ہاتھ سے وہ چیز ہلاک ہو گئی، مثلاً گھر پہ قبضہ کیا تھا، گھر کو غصب کر لیا تھا، گھر گر گیا، تو اب یہ کریں ضامن نہیں ہوگا، تاوان اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي یوسف ہے، اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال محمد یضمنہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ضامن ہوگا، اس کے اوپر تاوان واجب ہوگا۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي یوسف الأول، اور یہی قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول ہے۔ تو گویا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کے دو اقوال ہوئے، دوسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور ان کا پہلا قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِي، اور اسی کے قائل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ کیوں؟ لِتَحَقُّقِ اِثْبَاتِ الْيَدِ، قبضے کا ثابت کرنے کا متحقق ہونے کی وجہ سے، یعنی عقار کے اندر بھی قبضے کا ثابت کرنا متحقق ہے۔ وَمِن ضَرُورَتِهِ زَوَالُ يَدِ الْمَالِكِ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة، اور ضرورتاً یا اس کی ضرورت میں سے یہ ہے کہ مالک کے قبضے کو زائل کر دیا جائے گا، زائل مان لیا جائے گا، دو قبضوں کے اجتماع کے محال ہونے کی وجہ سے ایک جگہ میں، ایک حالت میں۔ کریں کہ لتحقق اثبات الید، عقار کے اندر بھی، یعنی ان کی دلیل ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک قول جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ قبضے کا تحقق ممکن ہے، قبضے کا تحقق ہو سکتا ہے۔ جب قبضے کا تحقق ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر ضرورتاً مالک کا قبضہ زائل مانا جائے گا، چونکہ دو قبضے ایک جگہ میں، ایک چیز میں، ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے جب اس نے قبضہ کر لیا غاصب نے تو یہ مان لیا جائے گا کہ مالک کا قبضہ زائل ہو گیا ہے۔ فتحقق الوصفان، جی دونوں وصف متحقق ہو گئے، دونوں وصف پائے گئے۔ کون کون دونوں وصف؟ یعنی غاصب کے قبضے کا تحقق اور مالک کے قبضے کا زوال، یہ دو وصف پائے گئے۔ وَهُوَ الْغَصْبُ عَلَى مَا بَيَّنَّهُ، اور یہی غصب ہے جیسا کہ ہم نے شروع کتاب میں بیان کیا۔ شروع میں جو ہم نے بیان کیا، اصل غصب کے اندر دو ہی چیز ہے، ایک تو غاصب کے قبضے کا تحقق، اور دوسرا مالک کے قبضے کا زوال ہے، اور یہ دونوں چیزیں پائی گئی تو غصب پایا گیا۔ جب غصب پایا گیا تو غصب میں تاوان ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غاصب پر تاوان لازم ہوگا۔ فصار کالمنقول، فصار کالمنقول،
اب یہ منقول ہی کی طرح ہو گیا، تو منقول کی طرح جب ہو گیا تو منقول کے اندر چونکہ تاوان واجب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی تاوان واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے وجحود الودیۃ، ودیت کے انکار کی طرح ہو گیا۔ اگر کسی کے پاس ودیت ہے، عقار وغیرہ، یعنی ایسی چیز ودیت رکھی ہوئی ہے، امانت رکھی ہوئی ہے جس میں انتقال کی صلاحیت نہیں ہے، اب وہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو بالاتفاق تمام لوگوں کے نزدیک ضامن ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جحود تاوان کس میں ہوتا ہے؟ غصب میں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جحود ودیت یعنی انکار ودیت کی وجہ سے تاوان واجب ہوگا، تو انکار ودیت گویا کی غصب ہے، گویا کی غصب ہے۔ جب غصب ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عقار کے اندر غصب جاری ہوتا ہے، عقار کے اندر بھی غصب پایا جا سکتا ہے۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْغَصْبَ إِثْبَاتُ الْيَدِ بِإِزَالَةِ يَدِ الْمَالِكِ بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ، وهذا لا يتصور في العقار لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها وهو فعل فيه لا في العقار، فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي، وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب۔ جی اب شیخین کی دلیل دے رہے ہیں۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ غصب قبضے کا ثابت کرنا ہے، مالک کے قبضے کو زائل کر کے، بفعل فی العین، عین میں کسی فعل کے ساتھ۔ جی پہلے یہ ضابطہ سمجھ لیجئے کہ غصب ہے کیا۔ غصب کریں کہ قبضے کو ثابت کرنا، یعنی غاصب کے قبضے کو ثابت کرنا کیسے؟ مالک کے قبضے کو زائل کر کے۔ یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن بفعل فی العین، عین میں یعنی جس چیز کو غصب کیا جا رہا ہے اس کے اندر کسی فعل کے ساتھ، کسی تصرف کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک اس چیز کے اندر جس چیز کو غصب کر رہا ہے اس میں تصرف نہیں ہوگا جب تک کہ اثبات الید بازالۃ ید المالک نہیں ہوگا، یعنی نہ قبضے کا ثابت کرنا پایا جائے گا اور نہ قبضے کا زائل کرنا پایا جائے گا، جب تک کہ مقصوبہ شے کے اندر، مقصوبہ اشیاء کے اندر، مقصوبہ اشیاء کے اندر جب تک کہ تصرف نہ پایا جائے۔ مثلا کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کیا اور اس کو لے کر چلا گیا، تو یہاں پہ عین شے کے اندر جس چیز کو غصب کر رہا ہے اس میں تصرف پایا گیا۔ اب دیکھیے وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ، اس کا تصور عقار میں نہیں کیا جا سکتا۔ عقار کے اندر چونکہ انتقال کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی تصرف نہیں پایا گیا۔ لأن يد المالك لا تزول، لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، کہ مالک کا قبضہ تو زائل ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ مالک ہی کو عقار سے نکال دیا جائے۔ جب آپ مالک کو عقار سے نکالیں گے تو یہ تصرف مغصوبہ عقار میں نہیں ہوا، عین کے اندر تصرف نہیں ہوا، بلکہ یہ تو مالک کے اندر تصرف ہوا۔ وَهُوَ فِعْلٌ فِيهِ، اسی کو بتا رہے ہیں یہ تصرف تو مالک کے اندر ہوا، لا فی العقار، نہ کہ
عقار کے اندر فصار کما اذا بعد المالک عن المواشی، کہہ رہے یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ مالک کو جانوروں کے ریوڑ سے الگ کر دیا گیا. تو یہاں پر جس پر قبضہ کرنا ہے، جس کو غصب کرنا ہے، اس کے اندر تو کوئی تصرف پایا نہیں گیا بلکہ مالک کے اندر تصرف پایا جا رہا ہے. آگے وَفِي الْمَنْقُولِ النَّقْلُ فِعْلٌ فِيهِ، منقول یہاں سے اس عبارت سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا تھا کہ فَصَارَ كَالْمَنْقُولِ وَجُحُودِ الْوَدِيَّةِ، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ گویا کہ آپ نے غیر منقول کو منقول پر قیاس کیا، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منقول چیز کے اندر نقل پایا جاتا ہے اور نقل یہ اس کے اندر تصرف کرنا ہے. تو یہ تو منقول یعنی عین کے اندر تصرف کرنا ہوا اور یہ غصب ہے. لیکن غیر منقول کے اندر تو ایسا نہیں ہے، اس میں تو عین کے اندر تصرف نہیں پایا جاتا ہے. اس کے بعد کہہ رہے کہ مسئلہ جہود جو آپ نے کہا تھا کہ مسئلہ جہود کے اندر تاوان واجب ہوتا ہے، ضامن ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہوگا. ہم اس کو مانتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر یعنی مسئلہ جہود کے اندر بھی تاوان نہیں ہے. کہہ رہے کہ اور اگر مان لیا جائے تو زمان وہاں پر یعنی ودیت کا انکار کر دیتا ہے تو وہاں پر تاوان زمان واجب ہوتا ہے. اگر ہم مان لیتے ہیں تو یہاں پر تاوان اس چیز کے ترک کی وجہ سے ہے جس کے حفظ کا التزام کیا تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کی حفاظت کروں گا. اس کے حفظ محفوظ کرنے کا، اس کی حفاظت کا التزام کیا تھا. اب اس التزام کے چھوڑنے کی وجہ سے تاوان واجب ہو رہا ہے. اور وَبِالْجُحُودِ تَارِكٌ لِذَلِكَ، انکار کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑنے والا ہوا، یعنی جس چیز کی حفاظت کا التزام کیا تھا جب انکار کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حفاظت کو، اس التزام کو اس نے چھوڑ دیا ہے. تو تارک حفظ التزام جو تھا یعنی جس چیز کے حفظ کا التزام کیا ہوا تھا کہ میں اس چیز کی حفاظت کروں گا، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے تاوان واجب ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.